والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدارت کی مسندوں پر جلوہ فراز میرے اساتذہ کرام اور میرے ہمکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام یہ احساسیت کا دین ہے اور انسان کو انسان اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کا اپنے اندر احساس رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ جب ایک انسان کا دوسرے انسان کے متعلق احساس جاگ جائے تو پھر یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان کو پرایا بھی اپنا نظر آنے لگتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل سے احساس مر جائے تو پھر انسان کو اپنے بھی بیگانے نظر آنے لگتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا پر نظر دوڑائیں تو مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ آج فلسطین کی حالت ہمارے سامنے ہے، لیکن 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی ان کے حکمرانوں میں کوئی احساس تک نہیں، ان کو کوئی خیال نہیں، کیونکہ ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اخوت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ بابا جی اشفاق علیہ رحمہ نے بھی کیا خوب لکھتے ہیں کہ فاتحہ انسان کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرہ کی بنیاد رکھی اس کا ترا امتیاز بھی یہی تھا کہ اس معاشرہ کے جو لوگ تھے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق احساس زندہ تھا، اور آج ہم معاشرتی بگاڑ کا رونا رو رہے ہیں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ احساس کی عدم بیداری ہے۔ اقبال بولے کہ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، پیغام محمدی کا تمہیں کوئی پاس نہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہارڈین سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہارون وہ مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی کچھ کتابوں کا انگریزی میں مطالعہ بھی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ جو مسلمان ہیں یہ ایک دہشت گرد قوم ہے، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو جہاں پہ لفظ اسلام آتا تھا تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا تھا، تھوڑا اس سے بچ جاتا تھا، لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر انسانیت کا جذبہ رکھا تھا۔ میں یہ خیال کرتا تھا اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میں ایک ایسی تنظیم، ایسی جماعت قائم کروں جو بلا امتیاز تمام لوگوں کی خدمت کرے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، الغرض وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ جو میں تنظیم بنا رہا ہوں یہ بلا امتیاز سب کی مدد کرے، سب کے ساتھ تعاون کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو اس وقت کی تنظیمیں تھیں تو میں نے ان کا دستور اور منشور منگوایا، میں نے سوچا کہ میں ان کا مطالعہ کروں گا اور میں بھی اپنی جو تنظیم قائم کر رہا ہوں اس کا دستور اور منشور لکھوں گا۔ تو کہتے ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان کے جو ٹیبل ہوتی ہے اس پہ ایک بڑا شیشہ رکھا ہوتا ہے اور شیشے کے نیچے جو بھی ان کے ضروری معاملات ہوتے ہیں وہ لکھ کے ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو مناسب موقع پر مناسب وقت پر سر انجام دے سکیں۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھ کے اپنی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مصر سے ایک مولانا صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ہارلینڈ کے دورہ پر، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ علاج کی غرض سے میرے پاس آئے۔ تو ان کی نظر میرے ٹیبل کی طرف پڑی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی انسانی حقوق کے متعلق کام کر رہے ہیں، کوئی تنظیم وغیرہ بنا رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولانا سے عرض کی جی ہاں کہ میں ایک تنظیم بنا رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جاتے ہوئے مجھے صرف ایک جملہ دیا، کیونکہ جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ دل پر ذرا جلدی اثر کرتی ہے۔ انہوں نے زور نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں فرصت ملے تو میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لینا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا تو وقت نہیں تھا، میں بہت ہی مصروف آدمی تھا، لیکن ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس صرف 10 منٹ میسر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے کمپیوٹر بھی پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس پہ سرچ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے جب سرچ کیا تو میرے سامنے جو حدیث پاک آئی میں اسی حدیث کو پڑھ کر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث میرے سامنے آئی وہ یہ تھی، اس کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ المختصر حدیث پاک کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال کو لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک ضروری کام کی غرض سے جانا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز تیز چلے، ایک گلی کراس کی، دوسری گلی سے گزرنے ہی لگے تو دیکھا سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے، کیا